نواز لیگ کے سیکریٹری اطلاعات احسن اقبال نے کہا ہے کہ معافی نامہ جھوٹا ہے اور حکومت ہماری مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر ہم پر کیچڑ اچھال رہی ہے۔ یہ احسن اقبال صاحب وہی ہیں نا جو موٹی مشین سے داڑھی چھوٹی کراتے ہیں؟ ہاں یار وہی ہیں۔ اب یہ تو جناب احسن اقبال صاحب ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ 10 سال والا معافی نامہ جھوٹا ہے یا 5 سال والا، چونکہ 5 سال والے معافی نامے کے متعلق تو میاں صاحبان اپنا اقبالی بیان بھی ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ معافی نامہ تو شاید سچا ہی ہو، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نواز لیگ کی مقبولیت سے حکومت تھوڑی سی خائف ہے ضرور۔ یار وہ ایک الگ بات ہے، تم ایویں سیانے بنے وہ الگ بات ہے، یہاں بات ہو رہی ہے معافی نامے کی، اور معافی نامہ جو ہے نا وہ تو اب میاں صاحبان جیسے اسے جٹلاتے رہے ہیں، اب انہی کی من پسند عدالتوں میں پیش ہو چکا ہے، اب انہیں بہادری کے ساتھ اسے فیس کرنا چاہیے۔ نہیں تو یہ تمہارے خیال میں بہادری نہیں ہے کہ ایک ڈکٹیٹر نے جھوٹا مقدمہ بنایا اور وہ اس کو فیس کرتے رہے اور جلا وطنی کا عذاب اتنے سال کاٹتے رہے باہر بیٹھ کے؟ لو جی بھائی جی، میں اسے بہادری نہیں مانتا۔ اور کیا مانتے ہو؟ یہ اس وقت کی مصلحت کوشی تھی جو اس وقت جائز تھی، بالکل ٹھیک تھی، مگر اصل بہادری کا مظاہرہ کیا آصف علی زرداری نے لگاتار جیل کاٹ کے۔ ہائے 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 ہائے، مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے ان کا کوئی وکیل کرانے والا کوئی نہیں ہے، اتنی لمبی جیل۔ تمہیں پتہ ہے میں زرداری صاحب کا ووٹر نہیں ہوں، مگر بہادری کے ان کو میں 100/100 نمبر دیتا ہوں۔ بلے 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 بلے۔ یہ بھائی جان آپ میرے ہی الفاظ دہرا رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے میں نے یہی گزارش کی۔ اچھا جی، مجھے نہیں پتا تھا جی، میں کاپی رائٹ ایکٹ 1992 کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ تم آج اتنے زود رنج کیوں ہوئے، اتنی جلدی ناراض کیوں ہو جاتے تم؟ یار تم صرف اپنے پینٹ کوٹ کے زور پہ مجھ پر روب ڈالنا شروع کر دیتے ہو کہ تم زیادہ عقل مند ہو اور میں بے وقوف ہوں۔ خدا کے واسطے یہ چینج کر لو لباس، تاکہ کچھ تمہارے دماغ سے تھوڑا سا یہ غرور کم ہو جائے۔ یعنی پینٹ کوٹ سے غرور آ جاتا ہے؟ تو اور کیا، تم نے کیا نکر پہن رکھی؟ اس طرح لت پہ لت رکھ کے بیٹھے ہوتے ہو جیسے ہم 9ویں کے سٹوڈنٹ ہیں اور تم کیمسٹری کے پروفیسر۔ ایک تو تمہیں میرے لباس کی بھی بڑی تکلیف ہے۔ اچھا میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پرویز مشرف نے جو مقدمہ قائم کیا تھا اس سے نواز شریف کی جان کو خطرہ تھا۔ اللہ خیر کرے۔ اگر 9/11 ہو چکا ہوتا اور مشرف کو وہ ہلا شیری واشنگٹن سے مل چکی ہوتی جو ضیاء الحق کو ملی تھی، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی نواز شریف کو چھوڑنے کا رسک نہ لیتے۔ اللہ نواز شریف کو لمبی زندگی عطا کرے یار۔ تم پتہ ہے ضیاء الحق نے بھٹو کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی کچھ کیا تھا، پوری مسلم ورلڈ کا پریشر اس کے اوپر تھا، لیکن اس نے بھٹو کو چھوڑنے کا رسک نہیں لیا اور آخری وقت تک لگا رہا، اپنی دھن کا پکا تھا، بھٹو کو ٹانگ کر ہی اس نے دم لیا۔ ایک اخباری خبر کے مطابق اسلام آباد میں منعقد ایک سیمینار میں آفتاب شیر پاؤ لگاتار سوتے رہے۔ یہ میرا خیال ہے جب سے لوٹوں کی نیندریں اڑی ہیں نا، یہ شیر پاؤ صاحب کو موقع ہی سیمینار میں ملا ہے سونے کا۔ یہ اب کس طرف جا نکلے ہو تم؟ نہیں تو کوئی لوٹے نہیں تھے، وہ بے نظیر کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ یار مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے تمہیں چھوڑا تھا انہوں نے، بھی لوٹے تھے انہوں نے اپنا فیصلہ کیا۔ نہیں جی، نہیں لوٹے نہیں تھے جی، سٹیل کا جگ تھے جی۔ اچھا جی آگے جی۔ بھارتی وزیر پرناب مکھرجی نے تصویر اتارنے کی کوشش کرنے والے فوٹوگرافر کے کان میں رو ڈالے۔ میرا خیال ہے یہ فوٹوگرافر جو ہے نا، یہ کسی زمانے میں پرناب مکھرجی کی غلط تصویر اتارتا ہوا پکڑا گیا، وہ کھج نکالی ہے انہوں نے۔ پاکستان بالآخر 2020 ٹورنامنٹ کا ایک میچ جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس میں کوئی اتنی خوش ہونے والی بات نہیں ہے، جس ٹیم سے وہ جیتے ہیں اس سے تو نارتھ ناظم آباد کی ٹیم بھی جیت سکتی ہے۔ انہوں نے انگلینڈ کو بھی ہرایا ہے، اپسیٹ کیا ہے۔ اوے اپسیٹ ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اپنی ٹیم تو دیکھو، اس قدر مریل اور لاغر سی ٹیم بھیجی ہوئی ہے تم لوگوں نے، ایکشن وہ چھکے والا کرتے ہیں اور مر کے ایک سکور بناتے ہیں۔ وہ شعیب ملک کو دیکھ دیکھ کے میں تو حیران ہو رہا تھا، یار یہ اتنا ٹھلا پڑ گیا ہوا ہے، اسے تو کسی مگرمچھ یا کوئی ببر شیر مجون کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ہمارے کھلاڑیوں کو، یورپ اترتے ہی ان کے مسلز ٹھلے پڑ جاتے ہیں۔ مجھے تو ساری ٹیم دیکھ کے لگتا ہے کہ سارے ہی بشیر آنڈے پرتی کیے ہوئے ہیں۔ یہ یہاں پر بھی بشیر آنڈے ہی ہیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ان کی ٹریننگ ناقص ہے، یہ فزیکلی فٹ ہی نہیں ہے۔ وہ فٹنس جو آپ کو ورلڈ کپ کے فائنل تک پہنچا سکے وہ فٹنس ہے ہی نہیں۔ اور جب تک اعجاز بٹ صاحب کا یہ ٹریننگ پروگرام، یہ کوچنگ پروگرام رہے گا، اس طرح کی مینجمنٹ رہے گی، آپ کو ایسی ہی ٹیم ملے گی جو زیادہ زیادہ زمبابوے سے جیت جائے، ہالینڈ سے جیت جائے، کینیڈا سے جیت جائے، کسی دن ایتھوپیا سے جیت جائے گی، بڑا مار کا مارے تو بنگلہ دیش سے جیت جائے، وہ ذرا مشکل لگتا ہے ویسے۔ اچھا جی، ہاں یہ حالت ہو چکی ہے ان بشیر آنڈوں کی۔ اس سے بھی بدتر ہے، لیکن
آپ کو یہ ایک بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم حیران کر دینے کی اہلیت بھی رکھتی ہے. وہ کسی بھی وقت ان ہو جاتی ہے اور مرا ہوا ٹورنامنٹ بھی جیت کر دکھا سکتی ہے, لیکن یہ ونس ان اے وائل ہوتا ہے. بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی بھارت کے لیے اہم ہے. یہ منموہن جی بہت پیارے لگتے ہیں مجھے اسی لیے کہ ہمیشہ دوستی کی بات کرتے اور صرف ایک منموہن سنگھ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ تو اور تمہیں 3.25 درجن منموہن چاہیے جی. بھائی جان, میں نے جو گزارش کی ہے نا کچھ سوچ سمجھ کے کی ہے کہ اکیلے منموہن سنگھ کے بس کا یہ روگ نہیں ہے. منموہن سنگھ نے اس ملک کی, انڈیا کی اکانومی کو 4 چاند لگا دیے. پالیٹکس اس کی بڑی سموتھ سیلنگ کر رہی ہے. انڈیا کا شمار ورلڈ کمیونٹی کے باوقار ترین ممالک میں ہونے لگا ہے, لیکن اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ, اس کی اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہاکس جو سخت گیر لوگ ہیں, جو ہر وقت پنجے جھاڑ کر پاکستان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ان کے اندر بھی ہیوملٹی آتی, کوئی تھوڑی سی عاجزی آتی. لیکن وہ مزید ہاکش ایٹیٹیوڈ ان کا ہو چکا ہے, اور الٹیمیٹلی جدھر وہ لے جا رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ پاکستان جنگ لڑے, پاکستان کی پٹائی ہو جنگ میں. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, پاکستان محدود وسائل کا ملک ہے, اور پاکستان نے انفارچونیٹلی 50 پنگے پال رکھے ہیں. کبھی اس نے کسی کی لڑائی لڑنی ہے, کبھی کسی کی. 1980 سے آنورڈز وہ اسی کام میں جتا ہوا ہے, اس کو اپنے رولوں سے فرصت نہیں ہے. لیکن یہ ترنے والا نہیں ہے, اس کو اتنا ایزی مت لو. جس لڑائی کی طرف تم لے جا رہے ہو وہ لڑائی یہ نہیں لڑے گا, لیکن جس لڑائی کی طرف پھر یہ چل نکلا وہ تمہیں مجبوراً لڑنی پڑے گی, اور وہ لڑائی بڑی خوفناک لڑائی ہے, وہ بڑی بھیانک لڑائی ہے. اس میں دونوں کا تباہ ہو جانا جو ہے نا وہ لکھا ہے, وہ نوشتہ دیوار ہے. ظاہر ہے جی دونوں ہی اٹامک پاور ہیں, اب کسون مکی والی لڑائی تو نہیں انہوں نے لڑنی ہے. میں تمہیں ایک چھوٹا سا کلپ آج دکھانے جا رہا ہوں کہ ایک نیوکلیئر ایکسپلوژن ہوتا ہے, جب نیوکلیئر بام گرتا ہے تو اس کا فوری امپیکٹ چیزوں پہ کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا پرانا 50s میں نویڈا میں یہ ٹیسٹ کیا گیا تھا, نیوکلیئر ٹیسٹ. میں اس کی ایک چھوٹی سی کلپنگ آپ کو دکھاتا ہوں. خواتین و حضرات, پیش خدمت ہے آج کا ویڈیو کلپ. اس لاری کا تو ایسے حال ہوا ہے جیسے کوئی ہوا میں شاپر اڑ کے کسی انگیٹھی پہ بھی نہیں آ جاتا. خواتین حضرات, we'll take a short break. Stay with us.